السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا ایک بار پھر سے موقع دیا ہے نا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آج میں پھر منتخب احادیث لے کر کے بیٹھی ہوں۔ منتخب احادیث میں کلمہ طیبہ کی حدیث پڑھنے لگی ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر یا ہدیہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ دیکھیے اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابہ نے جو ہے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ہے نا، وہ انگوٹھی سونے کی تھی، ہے نا، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے اسے کیا کری، اتار کر پھینک دیے، ہے نا، اتار کر پھینک دیے اور کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ تم لوگ آگ کے انگارے کو یعنی کہ جہنم کی آگ کو پہنے ہوئے ہو۔ اور جو ہے ایسا کہہ کر اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے گئے، ہے نا۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی جب چلے گئے تو لوگوں نے ان سے کہا جن کی انگوٹھی تھی کہ آپ جو ہے اس انگوٹھی کو اٹھا لیجئے اور اسے بازار وغیرہ میں بیچ کر اس سے جو پیسہ روپیہ ملے آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، ہے نا۔ تو صحابہ دیکھو کیسے تھے، اللہ سونے کی انگوٹھی تھی، ہے نا، تو سونے کی انگوٹھی بھی اٹھائی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی ان صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک دی میں اسے اٹھا لوں، ایسا ہو نہیں سکتا، ہے نا۔ کتنے صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کو فالو کرتے تھے، یعنی کہ ایک بات کو، حالانکہ وہ سونے کی انگوٹھی تھی، اسے بیچ کر وہ اس سے پیسے جو ملتے اس سے وہ اپنی کام وغیرہ میں اس کو لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ہے نا۔ اللہ کے نبی نے جو چیز پھینک دی میں اسے نہیں اٹھاؤں گا یہ کہا۔ اتنا زیادہ وہ اللہ کے نبی کے حکم کی پابندی کرتے تھے، اللہ کے نبی کے حکم کو مانتے تھے، ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے نبی کی تمام حکموں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نا، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اور حدیث ہے میں پڑھنے لگی ہوں، کلمہ طیبہ کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے اور نہ زیادہ صدقہ۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی، ہے نا۔ اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے نا۔ تو اس نے کیا کہا کہ نہ تو میرے پاس زیادہ نفلی نمازیں ہیں، نہ نفلی روزے ہیں اور نہ ہی زیادہ صدقہ کیا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جو شخص جس شخص سے محبت رکھتا ہوگا قیامت کے دن بھی وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا، ہے نا۔ ایک اور حدیث ہے میں پڑھنے لگی ہوں، اور حدیث شریف یہ ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگ میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لے، ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے بعد میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یہ آرزو کرتے ہوں گے، یہ تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش وہ اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر کے مجھ کو ایک بار جو ہے دیکھ لیں، ہے نا۔ اتنی مطلب مجھ سے محبت کرنے والے لوگ بھی میری امت میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں ہم سے، جو اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے بے شک وہ اسی چیز کی تمنا کرتا ہے کہ میرا گھر بار، میرے گھر والے، میرا مال، سب کچھ میرا چلا جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن مجھے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ہے نا۔ جو لوگ اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں وہ ایسا ہی سوچتے ہیں اور وہ ایسی ہی امید رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ کے نبی کی محبت رکھنے والا بنائے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا بنائے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور حدیث ہے میرے سامنے، میں پڑھنے لگی ہوں کلمہ طیبہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی، ہے نا۔ ہماری تقدیریں پہلے سے لکھ دی گئی ہے نا، جو بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے وہ پہلے سے لکھ دیا جا چکا ہے نا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا جب ہماری تقدیریں لکھی گئی تھی، تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی گئی تھی، ہے نا۔ تو دیکھیے آج کے لیے اتنی حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ کیونکہ نیت بھی کیجیے، ہے نا، نیت کا اگر ہم نیت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے گا، ہے نا۔ اگر ہم نیت نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کوشش کرو ہدایت میں دوں گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم کوشش تو کرو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس دوڑ کر آئے گا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔